والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور تک قرآن جمع ہوا. ہماری گفتگو یہاں تک مکمل ہو چکی ہے کہ کیا سبب تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید جمع کرنا پڑا اور کس طریقے پر جمع کیا. اب بات آج یہ ہونی تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کیا وہ کام بدعت تھا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی بات ہونی ہے اگر ٹائم ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن اس شکل پر جمع کیا گیا جو آج ہمارے پاس موجود ہے، تو اس کی وجہ کیا بنی اور کس طریقے پر انہوں نے جمع کیا، اس کی صورت کیا تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قرآن جمع کرنا اور عثمان کا قرآن جمع کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے، کیا خصوصیات ہیں دونوں کے الگ الگ. سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق دے. دیکھیں، دین اسلام جو بھی ہے یہ امر اور نہی پر مشتمل ہے. یعنی یہ آیا ہے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام کرو اور یہ کام مت کرو. اب دین اسلام کے مقاصد ہیں نا، وہ 5 ہیں. کون سے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ دین محفوظ ہو، انسان کی جان محفوظ ہو، عقل محفوظ رہے، انسان کی نسل محفوظ رہے اور انسان کا مال محفوظ رہے. اس کو کہتے ہیں ضروریات الخمس. یعنی یہ 5 اعلیٰ مقصد ہیں شریعت کے نازل کرنے کے. اب جتنے بھی آپ دیکھیں گے جو احکامات ہیں، یہ کرو یا یہ نہ کرو، میں نے کہا نا کہ دین ان دو باتوں پر مشتمل ہے، یا تو کرو یا تو نہ کرو. اب یہ کرو نہ کرو سارے کام جب آپ ٹٹولیں گے ان کو، تو وہ سب کے سب ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ رہے ہیں. جو 5 مقاصد ہیں دین کے، یا تو دین محفوظ ہو جائے، انسان کی جان محفوظ ہو جائے، عقل محفوظ ہو، نسل محفوظ ہو اور مال محفوظ ہو. جتنے بھی احکامات آپ ٹٹولیں گے ان میں آپ کو مقصد ان 5 میں سے ایک مقصد ضرور ملے گا کرنے اور نہ کرنے میں. مثال کے طور پر نکاح کرو اور زنا سے بچو، یعنی نکاح کرو اور زنا نہ کرو. نکاح کرو گے نسل محفوظ رہے گی، پتہ ہوگا کہ یہ بیٹا جو عورت سے نکلا ہے اس کا باپ کون ہے. زنا نہ کرو، زنا کرو گے تو نسل محفوظ نہیں رہے گی. سمجھ آ رہی ہے بات کہ جو بھی احکامات ہیں ان میں ان 5 مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد آپ کو ضرور نظر آئے گا یہ کرنے اور نہ کرنے میں. مسجد بناؤ گے دین محفوظ ہوگا، کیونکہ مسجد میں لوگ آئیں گے، دین سیکھیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، یہ دین اس طرح محفوظ ہوگا. اس کے برعکس مسجدوں کو تباہ مت کرو. جہاں مساجد تباہ ہوں گی تو لوگ کہاں پہ اکٹھے ہوں گے، کہاں محبتیں ہوں گی مسلمانوں میں، کہاں وہ دین سیکھیں گے. تو اسی طرح آپ قیاس کرتے جائیں. یہ دین کے جو احکام میں کرنے اور نہ کرنے کے، ان میں 5 مقصد میں سے کوئی مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد آپ کو نظر آئے گا. اب یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ دین کے یہ 5 اعلیٰ مقصد ہیں، اور دین اسلام نے کرنے اور نہ کرنے کے سب حکم ہمیں بتا دیے. دین مکمل ہے.
اب کچھ کام ایسے ہیں کہ ان میں دلیل واضح ہوتی ہے، دو ٹوک بات ہوتی ہے، ادھر ادھر دھیان جاتا ہی نہیں، فوراً بات سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مسجد بناؤ، اب ادھر بات تو واضح ہے، جیسا کہ مسجد بنانے کا حکم ہے شریعت میں، اس میں ذہن ادھر ادھر نہیں جاتا، سیدھی بات سمجھ آ گئی بھائی مسجد بنانی ہے بناؤ۔ اب دوسری بات یہ کہ شراب کے قریب مت جاؤ، سمجھ آ گئی بات، دو ٹوک بات ہے، کوئی تیسری تو اس میں ملاوٹ نہیں ہے، تعویل والی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میں واضح دلیل نہیں ہوتی، دین میں واضح دلیل نہیں ملتی ہمیں دین میں، تو اس وقت ہمیں اگر کسی کام کے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے حالات کے تقاضوں کے تحت، حالات کچھ ایسے بن گئے کہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا پڑا کہ دین میں اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی، اب یہ بات آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، واضح دلیل نہیں مل رہی تو اب وہ کام بھی کرنا ضروری ہے، تو پھر ہمیں شریعت کے یہ 5 مقصد دیکھنے ہیں کہ آیا یہ کام کرنے سے ان شریعت کے 5 مقصد میں سے کوئی ایک مقصد پورا ہو رہا ہے کہ نہیں، ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم یہ کام تو کر لیں جو حالات تقاضے کر رہے ہیں، لیکن اس کی اصل موجود ہی نہ ہو دین میں، دین کے مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد اس میں موجود ہی نہ ہو۔ اب آپ بدعات کو دیکھیں گے جو نئے نئے دین میں کام ہیں، ان کی اصل موجود نہیں ہوتی، یعنی مقاصد جو ہیں شریعت کے اس کام میں موجود نہیں ہوتے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ جو کام ہے، جو انہوں نے کہا کہ بھائی میں یہ کام کیوں کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول نے سرے سے کیا ہی نہیں، جو کام سرے سے موجود ہی نہ ہو پھر وہ تو دین بن ہی نہیں سکتا، پھر آپ بھلے جو ہے نا مصلحتیں دیکھتے رہیں حالات کے مطابق۔ اصل میں بدعات کو ہم بدعات اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی اصل، ان کی کوئی نظیر، ان کا کوئی اثر دین میں موجود ہی نہیں ہوتا، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ان 5 مقاصد میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ رہے ہوتے ہیں، ان کی اصل دلیل کچھ نہ کچھ مل رہی ہوتی ہے، ان کا کچھ اثر دین میں پیچھے موجود ہوتا ہے، لیکن واضح بات نہیں ہوتی دین میں۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کو جمع کرنا ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں شاید بات سمجھ آ جائے۔ ایک مسلمان سے کوئی جرم ہو جائے، کیا دین میں یہ بات موجود ہے کہ اس کو سزا دی جائے؟ موجود ہے، مجرم کو سزا دی جائے۔ اب آج کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں، سرحدی معاملات ہیں، جیل تشکیل دیا گیا، پہلے دور میں جیل نہیں ہوتے تھے، پہلے دور میں جیل نہیں ہوتے تھے کہ ایک جگہ خاص ہو وہاں پہ مجرم کو ڈالا جائے اور وہاں سزا دی جائے، نہیں۔ اب جیل بنانا دین میں اس کی دلیل نہیں ملتی، لیکن جب ہم جیل بنانے کا مقصد دیکھیں گے، مجرم کو سزا دینا ہے، تو یہ چیز دین میں ہمیں ملتی ہے کہ مجرم کو سزا دو۔ لیکن اگر اس مقصد کے خلاف ہو گیا نا ہمارا کام کہ مجرم کو سزا دو، مجرم کو سزا کب دی جاتی ہے؟ جب اس کا کیس چلے، اس کے جرم کی تفتیش ہو اور جرم ثابت ہو، جب جرم ثابت ہو جائے گا تب جا کر اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر ہم نے جیل بنا لیا، جیل میں قیدی کو، مجرم کو ڈالا، اور ہم اس کو تفتیش سے پہلے سزا دیں، یہاں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جرم اقرار کروانے کے لیے سزا دی جاتی ہے، جرم ثابت ہونے کے بعد تو اس کا معاملہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ زندہ رہے گا بھی نہیں، لیکن جرم ثابت کرنے کے لیے اس کو سزا دی جاتی ہے، جو کہ بالکل شریعت کے مقصد کے خلاف ہے۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ بھائی مجرم جو مجرم قرار پائے اس کو سزا دو۔ اب جیل ہم نے بنایا، مجرم اس میں آیا، اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے کیس کی تفتیش ہو جائے، مکمل واضح ہو جائے کہ یہ مجرم ہے، پھر سزا دو۔ اگر ہم نے اس کو پہلے ہی سزا دے دی تو پھر ہمارا یہ جیل بنانا شریعت کے مقصد کے خلاف ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ واضح ان کی شکل شریعت میں پیچھے نہیں ملتی ہمیں،
لیکن کچھ نہ کچھ اثر اور دلیل موجود ہوتی ہے شریعت کے مقاصد میں سے. وہ مقصد یہی ہے کہ دین محفوظ ہو، انسان کی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، نسل محفوظ ہو اور عقل محفوظ ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ ابو بکر کا یہ قرآن جمع کرنا تو یہ اللہ کے رسول کے دور میں موجود تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول کے دور میں یہ لکھا جاتا تھا. کندھے کی ہڈیوں پر جانور کی، کھجور کی چھال پر، پتھروں پر سفید پتھر ہوتے تھے، اسی طرح پتوں پر لکھا جاتا تھا. تو یہ یعنی اصل موجود تھی اللہ کے رسول کے دور میں. صرف ایک شکل موجود نہیں تھی جو کہ ہے کہ ایک نسخے میں اس کو مکمل اتار دیا جائے. تو ابو بکر نے جو کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدعت ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول نے لکھوایا تو تھا، حفظ بھی کروایا تھا، لیکن یہ شکل اختیار نہیں کروائی تھی. مقصد تو موجود تھا نا بھائی، دین محفوظ ہو، قرآن محفوظ ہوگا تو دین محفوظ ہوا. اگر قرآن ہم سے چلا گیا تو دین ہی نہیں ہے پھر، کیونکہ دین ہے ہی بنیادی قرآن پر مبنی اور احادیث پر اس کے بعد. تو اگر قرآن ہی محفوظ نہیں رہے گا تو پھر ہم دین کہاں سے لیں گے؟ تو ابو بکر کا یہ کام کرنا بالکل دین کے مقصد کے عین مطابق تھا کہ قرآن کریم ایک جگہ پر جمع ہو جائے. اور کیوں کیا وہ میں نے آپ کو علت بتائی تھی کہ حفاظ جو تھے وہ شہید ہو رہے تھے. اگر ابو بکر اس کو جمع نہ کرتے تو دین کا مقصد اعلیٰ فوت ہو جاتا. تو ہم کہاں سے آج اللہ نے جو ہمیں انسانیت دی ہے، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، مال محفوظ ہے، اسی قرآن کی وجہ سے تو محفوظ ہیں. ورنہ آج ہم بھی درندے بنے ہوتے جس طرح اسلام سے پہلے عرب کے لوگ درندے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو کہ یہ کام بدعت نہیں ہے. بدعت ہر وہ کام ہے کہ جو دین کی طرف منسوب ہو اور اس کی کوئی بھی اصل دین میں موجود نہ ہو، اس کا کوئی اثر موجود نہ ہو. اور وہ کام کہ جن کی شکل دین اسلام میں ہمیں نہیں ملتی لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر ملتا ہے، اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتا. اور اسی قبیل سے یہ ابو بکر کا فعل ہے قرآن کریم کو جمع کرنا. تو میرے خیال سے بات آپ پر واضح ہے. اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو وہ درس کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے. اب بات رہی کہ ابو بکر کے دور میں قرآن کریم جمع کیا گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فوت ہونے کے بعد وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. پھر عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تو حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ نسخہ رہا اور ابو بکر نے اس کی ایک ہی کاپی بنائی تھی. اب 24 ہجری کو عمر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے انشاءاللہ. 24 ہجری کے آخر میں اور 25 ہجری کے شروع کے دن تھے. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگی مہمیں چل رہی تھی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت اسلام کو اللہ نے وسعت دی اور فتوحات ہوئی. اب عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک جنگ چل رہی تھی جو کہ ارمینیا اور آذربائیجان میں مسلمان مشغول تھے جہاد میں. آج بھی جو حالات ہمارے ماضی میں ابھی قریب میں ہی گزرے ہیں، ارمینیا اور آذربائیجان اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہاں پر جنگی مہمیں چل رہی تھی. اب اللہ کے رسول کے دور کے بعد ابو بکر، عمر اور عثمان کا دور آ گیا تو جس قدر سال بڑھتے گئے، دن گزرتے گئے تو اسلام پھیلتا گیا. اب صرف عرب میں نہیں رہا تھا اسلام، عرب کے ساتھ ساتھ جو عجمی لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہونے لگے، وہ بھی خلافت عثمان یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آنے لگے. تو اس طرح عرب اور عجم کا اختلاط ہو گیا، آپس میں میلاپ ہو گیا. اب لوگوں کے مختلف جو ہے نا وہ طریقے تھے قرآن کریم پڑھنے کے. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن کریم کے پڑھنے کے 7 طریقے ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں سبع قرات جس کو ہم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 طریقے قرآن کریم پڑھنے کے. اب یہ 7 طریقے کیا ہیں، صرف اس کے بارے میں آپ کے سامنے میں بات کرتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کس طرح جمع ہوا وہ ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں بیان کریں گے. سبع قرات یہ کیا ہے؟ سبع قرات اس کی آپ کو مثال میں یوں دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے کے پورا قرآن 7 طریقے پر پڑھا جاتا ہے، نہیں. یہ اس سے مراد 7 قسم کی لغت ہیں، 7 قسم کی زبانیں ہیں. عرب
ایک قوم ہے، عرب کے اندر پھر مختلف قبیلے تھے، قریش کا الگ تھا، بنو تمیم ہے، حجاز والے الگ تھے. تو اس طرح ان لوگوں کی لغتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. آپ کو مثال میں دوں، ہم کچھی ہیں، کچھی ایک قوم ہے، پھر اس میں برادری ہے، سنگار برادری الگ ہے، ہنگورا الگ ہے، مندرا الگ ہے، سمرا الگ ہے. آپ سب کو آپ جب دیکھیں گے نا تو ان کی آل اوور تو زبان ایک ہی ہے، کچھی، لیکن ان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہنگورے الگ بولتے ہیں اور دوسرے لوگ الگ بولتے ہیں. پوری زبان چینج تو نہیں ہے نا، کچھ الفاظ مختلف ہیں. تو سبع قرات سے مراد یہی ہے کہ قرآن کریم پورے کا پورا نہیں، کچھ الفاظ یا کچھ آیات یا کچھ حروف ایسے ہیں جو 7 طریقوں پر پڑھے جاتے ہیں، میکسیمم 7. یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ ایک حرف 7 طریقوں سے پڑھا جائے، نہیں، زیادہ سے زیادہ 7 طریقوں پر پڑھا جائے. تو اس کا مطلب ہے سبع قرات. جیسا ہم مثال کے طور پر کنگھی ہے، اس کو کچھ لوگ بولتے ہیں ڈنڈا ہو، کچھ لوگ بولتے ہیں ڈنڈی ہو. ایک ہی چیز ہے، اس کو دو دو الگ لفظ سے بولا جاتا ہے. تو اسی طرح اس سبع قرات سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو حروف ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان کو الگ انداز میں پڑھا گیا ہے ایک قرات میں، اور دوسری قرات میں دوسرے طریقے سے پڑھا گیا ہے. جیسا کہ مالک یوم الدین ایک قرات ہے، اور ملک یوم الدین دوسری قرات ہے. تو یہ سبع قرات ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی قرات مختلف، یعنی یہ الگ پڑھ رہا ہے، یہ دوسرا شخص الگ پڑھ رہا ہے، یہ چیز سبب بنی تھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا. اب وہ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ وہ وجہ کیا تھی، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا عملی اقدام کیا قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے. انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سمجھا ہے ہمیں اچھے سے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.